حضرات مومنین السلام علیکم۔ اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں مجلس برسی برائے ایصال ثواب مرحوم حسین اخباری ابن حسن یوسف مرحوم کے ایصال ثواب کی غرض سے۔ اس مجلس کو آرگنائز کیا ہے ان کی اہلیہ نے، ماہر علی صاحب نے جو کہ گرینڈ سن ہیں مرحوم کے، حیدر حسین صاحب نے جو کہ بیٹے ہیں حسین اخباری صاحب کے، اور ڈاکٹر سید دانش رضا جو کہ حسین اخباری صاحب کے داماد ہیں، اور ان کے جملہ اہل خاندان نے اس وقت گراف ایجنسی پر آن لائن مجلس برائے ایصال ثواب منعقد کی ہے۔ اس وقت کی مجلس کو خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ مجلس سے قبل تلاوت کلام ربانی کے فرائض انجام دیں گے محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب۔ سوزخوانی کے فرائض انجام دیں گے جناب شاہ نواز خان صاحب، اور پیشخوانی کے فرائض انجام دیں گے جناب کامل حسن رودولوی صاحب۔ بعد ختم مجلس اپنی پردرد آواز میں نوحہ خوانی کے فرائض انجام دیں گے جناب شہباز علی صاحب۔ آئیے حضرات، اب ہم باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين
المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے بہترین انداز میں تلاوت کلام ربانی کے فرائض انجام دیے، اور اب ہم سوزخوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ سوزخوان جناب شاہ نواز خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین علیہ السلام میں سوزخوانی کے حوالے سے خراج عقیدت پیش فرمائیں. باواز بلند نعرہ صلوات صلی علی محمد و آل محمد. چند بند مرثیہ کے پیش خدمت ہیں. میر انیس آل اللہ مقام کا مرثیہ ہے شہادت حسین کی مناسبت سے. باواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی فاتحہ. آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے. آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے. ظلم کی چاند پہ زہرا کی گھٹا چھائی ہے. اس طرف لشکر آدم سفار آئی ہے. یا نہ بیٹا نہ بتی جانا کوئی بھائی ہے. یا نہ بیٹا نہ بتی جانا کوئی بھائی ہے. برچھیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں. برچھیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں. مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں. آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے. زخمی بازو ہیں کمر خم ہے
بدن میں نہیں تاب ڈگمگاتے ہیں، نکل جاتی ہے قدموں سے رکاب، پیاس کا غلبہ ہے لب خشک ہیں، آنکھیں ہیں پر آب تیغ سے دیتے ہیں، ہر بار کا آدھا کو جواب تیغ سے دیتے ہیں، ہر بار کا آدھا کو جواب، شدت ذوف میں جس جا پر ٹھہر جاتے ہیں، شدت ذوف میں جس جا پر ٹھہر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، گیسو آلودہ خون لپٹے ہیں، رخساروں سے شان کٹ کٹ کے لٹک آئے ہیں، تلواروں سے تیر پہ وسط ہے، خون بہتا ہے، سو فاروں سے لاکھ آفت میں ہے، ایک جان دل آزاروں سے لاکھ آفت میں ہے، ایک جان دل آزاروں سے، فکر ہے سجدہ معبود میں سر دینے کی، فکر ہے سجدہ معبود میں سر دینے کی، وار سے تیغوں کے فرصت نہیں دم لینے کی، آج شبیر کیا عالم تنہائی، خون سے تر پیچ امامے کے ہیں، سر زخمی ہے جبھی چاند سی پر نور مگر زخمی ہے، سینہ سب برچیوں سے تابا کمر زخمی ہے، تیر بیداد سے دل زخمی جگر زخمی ہے، تیر بیداد سے دل زخمی جگر زخمی ہے، ضرب شمشیر سے بیکار ہے بازو دونوں، ضرب شمشیر سے بیکار ہے بازو دونوں، ظلم کے تیروں سے مجروح ہیں پہلو دونوں، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی، لاکھ تلواریں ہیں اور ایک تنے ہتھیار ہے، ایک مظلوم ہے اور ظالموں کا لشکر ہے، سینکڑوں خنجر فولاد ہیں اور ایک سر ہے، نہ کوئی یارانہ ہمدم نہ کوئی یاور ہے، نہ کوئی یارانہ ہمدم نہ کوئی یاور ہے، باغ گھوڑے کی لٹکتی ہے اٹھا سکتے نہیں، باغ گھوڑے کی لٹکتی ہے اٹھا سکتے نہیں، سامنے اہل حرم روتے ہیں جا سکتے نہیں، آج جزاک اللہ محترم شاہ نواز خان صاحب، آپ نے بہترین کلام سامعین کے درمیان پیش کیا، اور اب ہم پیشخوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم کامل حسن رودولوی صاحب سے کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں پیشخوانی کے فرائض انجام دیں۔ ایک باواز بلندار صلوات۔ حسین آپ کا
کردار آئینہ ہے مگر حسین آپ کا، کردار آئینہ ہے مگر حسین آپ کا، کردار آئینہ ہے مگر نگاہ جیسی ہو ویسا دکھائی دیتا ہے، نگاہ جیسی ہو ویسا دکھائی دیتا ہے، حسین آپ کا۔ یہاں سے شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں حضرات۔ تیرے کٹے ہوئے بازو کے فیض سے عباس، تیرے کٹے ہوئے بازو کے فیض سے عباس، علم یہ دین کا اونچا دکھائی دیتا ہے، علم یہ دین کا اونچا دکھائی دیتا ہے، حسین آپ کا۔ یہ بھی شعر بطور خاص سماعت کر لیں حضرات۔ حسین آپ کا کردار آئینہ ہے مگر نگاہ حسن عقیدت سے دیکھیے اس کو، نگاہ حسن عقیدت سے دیکھیے اس کو، پیغمبروں کا مسیحا دکھائی دیتا ہے، پیغمبروں کا مسیحا دکھائی دیتا ہے، حسین آپ کا کردار آئینہ ہے مگر حسین آپ کا۔ جزاک اللہ محترم کامل حسن رودولوی صاحب، آپ نے بہترین کلام بہترین آواز میں سامعین کے درمیان پیش کیا، اور اب ہم باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں عالی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب حسین اخباری صاحب مرحوم ابن حسن یوسف صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین صلوات بر محمد وعلی حضرات، اللہ نے اپنے کلام یعنی قرآن مجید میں اکثر مقامات پر کسی نہ کسی حوالے سے اپنے حبیب حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے پیغمبر کو مختلف القابات کے ساتھ یاد کیا۔ کبھی پیغمبر کا تذکرہ طٰہٰ کہہ کے کیا تو کبھی پیغمبر کو یاسین کہہ کر ان کا ذکر فرمایا، کبھی بشیر کہا تو کبھی نذیر کے لقب سے یاد کیا۔ اگر پیغمبر کو کملی اوڑھے ہوئے دیکھا تو آواز دی یا ایھا المزمل، یعنی اے کملی اوڑھنے والے۔ اگر پیغمبر کو چادر اوڑھے ہوئے دیکھا تو فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ اسی طرح سے خداوند عالم نے پیغمبر کو قرآن کے 114 سوروں میں اکثر مقامات پر کسی نہ کسی لقب یا کسی نہ کسی خطاب کے ذریعے سے یاد فرمایا۔ لیکن پورے قرآن میں یعنی بسم اللہ سے لے کر والناس تک 4 سوروں میں اللہ نے پیغمبر کا نام نامی، اسم گرامی لے کر پیغمبر کا تذکرہ فرمایا، جن میں ایک سورہ ہے سورہ آل عمران، جو قرآن کا تیسرا سورہ ہے۔ اس سورہ میں اللہ نے پیغمبر کا نام لیا اور نام لے کر پیغمبر کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ نے سورہ احزاب میں پیغمبر کا نام لے کر پیغمبر کا تذکرہ فرمایا۔ پھر وہ سورہ جو پورا سورہ پیغمبر کے نام ہی سے منسوب ہے، جسے سورہ محمد کہا جاتا ہے، اس سورہ میں بھی اللہ نے پیغمبر کا نام لے کر آیت کے درمیان ان کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد سورہ فتح ہے، جس میں اللہ نے پیغمبر کا نام لیا اور نام کے ساتھ پیغمبر کا ذکر
فرمائے۔ یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کی کہ اللہ نے اپنی کتاب میں پیغمبر کا ذکر تو بہت سے مقامات پر کیا، لیکن اگر نام محمد کی بات کی جائے تو پورے قرآن میں 6000 سے زیادہ آیات کے درمیان صرف 4 مرتبہ پیغمبر کا نام آیا۔ دیکھیے عزیزوں، جو شان قرآن صامت کی ہے وہی شان قرآن ناطق کی ہے۔ قرآن صامت میں پیغمبر کا ذکر تو کئی جگہ ہو رہا ہے، لیکن لفظ محمد 4 بار آ رہا ہے۔ اسی طرح سے قرآن ناطق کا جو سلسلہ ہے، جس پہ 14 معصومین سامنے آتے ہیں، جن کے لیے خود پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، یعنی ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، اور ہمارا آخر بھی محمد ہے، اور ہم سب کے سب محمد ہیں۔ تو صفت کے اعتبار سے، اوصاف کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے سب کے سب محمد ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو ایک کا قول ہے وہی دوسرے کا قول ہے، جو ایک کا عمل ہے وہ سب کا عمل ہے، کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ 14 معصومین میں غور کریں تو نام محمد یہاں بھی صرف اور صرف 4 ہی مرتبہ آیا۔ یعنی اگر قرآن صامت میں 4 محمد ہیں تو سلسلہ قرآن ناطق میں بھی 4 ہی محمد نظر آتے ہیں۔ قرآن صامت کے 4 محمد ابھی میں نے آپ کو گنوائے۔ سورہ آل عمران میں ایک محمد نظر آتا ہے، سورہ احزاب میں محمد کا نام نظر آتا ہے، سورہ محمد میں محمد کا نام ہے، اور سورہ فتح میں بھی یہ نام موجود ہے۔ اسی طرح سے قرآن ناطق کا جو سلسلہ ہے اس میں سب سے پہلے یعنی ہمارے رسول آپ کا نام نامی بھی محمد ہے، اور اس کے بعد ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، جن کے لیے اللہ کے رسول نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جو پیغمبر کے بزرگ صحابی تھے ان سے یہ فرمایا تھا کہ تم ایک اور محمد سے ملاقات کرو گے، اور جب ان سے ملاقات کرنا تو انہیں ہمارا سلام کہہ دینا۔ اور دیکھو اس محمد کی شان یہ ہوگی کہ اس کی صورت میری صورت ہوگی، اس کی رفتار میری رفتار ہوگی، اس کی گفتار میری گفتار ہوگی۔ اور جب جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی ملاقات ہمارے 5ویں امام سے ہوئی تو چہرے میں جمال محمد نظر آیا۔ کہا کچھ آگے بڑھیے، امام آگے بڑھے، انہوں نے دیکھا تو رفتار میں پیغمبر کی شباہت نظر آئی۔ کہا کچھ کلام کیجئے، تو ہمارے 5ویں امام نے کلام ہی یہ کیا کہ جابر ہمارے جد کا پیغام ہم تک پہنچانے میں کس لیے تاخیر کر رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ اس کے بعد سے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جو کافی بزرگ تھے، اور میں سمجھتا ہوں ان کی بزرگی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، اللہ کے رسول کے صحابی تھے، یعنی پیغمبر کی حیات طیبہ میں جناب جابر موجود تھے۔ اس کے بعد مولا علی کا زمانہ دیکھا، پھر امام حسن کے دور میں رہے، امام حسین کے زمانے میں رہے، امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، اور پھر 5ویں امام سے ملاقات کی۔ یعنی 6 معصوموں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو۔ بزرگ صحابی تھے، بوڑھے تھے، کمر خمیدہ ہو گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی تھیں، لیکن جب 5ویں امام سے ان کی ملاقات ہو گئی تو اس کے بعد کیفیت یہ تھی کہ اگر کہیں راستے میں 5ویں امام سے ملاقات ہو جاتی تھی تو پھر ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، اور خالی پیچھے پیچھے نہیں چلتے تھے بلکہ ان کے نقش قدم دیکھتے ہوئے چلتے تھے۔ آپ غور کریں، ان کے نقش قدم دیکھتے ہوئے چلتے تھے، اور جب تک ہمارے 5ویں امام اپنے بیت الشرف پہ داخل نہ ہو جاتے تھے جناب جابر واپس نہیں آتے تھے۔ کسی بوڑھے نے جناب جابر پر اعتراض کیا اور کہا کہ آپ اپنی عمر کا خیال نہیں کرتے، آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے، ذرا دیکھیے آپ کے بال سفید ہیں، آپ کے چہرے پر جھریاں ہیں، آپ کی کمر خمیدہ ہے، اور اس کے باوجود آپ ایک بچے کے نقش قدم دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے کیا فرمایا؟ جناب جابر نے فرمایا
اپنی داڑھی کو اپنی مٹھی میں پکڑ کر جناب جابر نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ بوڑھا کیا کرے، اس لیے کہ اللہ نے جو شرف اس بچے کو عطا کیا ہے وہ مجھے عطا نہیں کیا ہے، اور میری بزرگی اسی میں قائم رہ سکتی ہے کہ میں اس بچے کے نقش قدم دیکھتا رہوں۔ دیکھیں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ آل محمد کو چھوڑ کر بڑھاپا تو حاصل ہو سکتا ہے مگر بزرگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محمد کا نام 4 مرتبہ قرآن صامت میں بھی آیا اور 4 مرتبہ قرآن ناطق کے سلسلے میں بھی نام محمد نظر آتا ہے۔ اب سنیے اور بہت اختصار کے ساتھ مجھے عرض کرنا ہے، خداوند عالم مرحوم کے درجات کو عالی کرے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے خاندان کے لوگوں کو، ان کے متعلقین کو، ان کے افراد خانوادہ کو اللہ صبر جمیل عطا کرے اور زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے کی توفیق بھی اللہ عطا کرے، اور اس توفیق کو اللہ ان کے خاندان میں برقرار رکھے۔ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ دیکھیں سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تمہارے بالغ مردوں میں، محمد تمہارے بالغ مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں۔ غور فرمائے آپ نے، تمہارے باپ میں کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ کیا ہے کہ آخری رسول ہیں، رسول اللہ ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس پوری آیت میں موضوعات بہت ہیں جن کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو یہ خاتم النبیین کے سلسلے میں ہو جائے۔ یہ مجلس بہرحال دور دور تک دیکھی جا رہی ہے گراف ایجنسی کے حوالے سے، لہٰذا میں چاہتا ہوں یہ میسیج لوگوں تک پہنچ جائے۔ دیکھیے عزیزوں، ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں اور دیگر ممالک میں ایک مسئلہ زور و شور کے ساتھ اٹھتا ہے، اب وہ مسئلہ ہے مسئلہ ختم نبوت۔ مسئلہ ختم نبوت، یہ مسئلہ ختم نبوت اس لیے اٹھتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ سامنے آئے کہ جنہوں نے اس زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور کچھ لوگ ان کو نبی ماننے بھی لگے، اس پہ باقی لوگ بھی فنا ہو گئے اور ان کے ماننے والے بھی فنا ہو گئے۔ لیکن قادیان کے رہنے والے مرزا غلام احمد قادیانی نے جو دعویٰ نبوت کیا، تو آج تک چونکہ ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں، تھوڑے تھوڑے ہیں، کم ہیں، لیکن بہرحال پائے جاتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اس دور میں نبی بن کے آئے۔ اب اس کی رد کے سلسلے میں اکثر تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں جلسے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ایک عرصہ پہلے قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا۔ کیوں کافر ڈکلیئر کیا گیا؟ کہ اس لیے کافر ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ رسول کو تو مانتے ہیں، یعنی کلمہ وہ بھی وہی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، لیکن اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی جو ہیں وہ بھی نبی ہیں۔ تو چونکہ ختم نبوت کے عقیدے کو نہیں مانتے، لہذا انہیں کافر ڈکلیئر کیا گیا۔ اب میں ایک بات ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر قادیانی کافر ہیں تو قادیانیوں سے پوچھئے کہ تمہارا کلمہ کیا ہے، تو ان کا کلمہ یہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم اس مجلس کے توسل سے صرف ایک سوال پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان ہے اور ایک قادیانی ہے، مسلمان بھی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور قادیانی بھی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب پہچانے کیسے کہ کافر کون ہے اور مسلمان کون ہے؟ کلمہ تو یہ بھی وہی پڑھ رہا ہے اور کلمہ تو وہ بھی وہی پڑھ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مومنین جتنا شکر کا سجدہ ادا کریں اتنا کم ہے اس بات پر کہ محمد رسول اللہ پر رک جانے والے کو یہ بتانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم کدھر والے ہیں، ہم محمد کو آخری نبی ماننے والے ہیں یا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے بھی قائل ہیں، لیکن جو علی ولی اللہ کہنے والے ہیں ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ سنیے
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ختم نبوت کے سلسلے میں جب کسی سے بحث ہوتی ہے کہ بھائی رسول اللہ آخری نبی ہیں یا نہیں ہیں، تو قرآن مجید کی اسی آیت کو، جس کو میں نے عنوان بیان کے طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت کو پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی اس آیت میں اللہ نے ختم نبوت کا اعلان کیا، اور واضح طور پہ اللہ نے اعلان کر دیا۔ اب اس سے زیادہ اور وضاحت کیا ہوگی کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم۔ دیکھیں میں چاہتا تو اس پر بھی آپ کے سامنے بحث پیش کر سکتا تھا کہ یہ اللہ نے کیوں کہا کہ محمد تمہارے بالغ مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے، یہ اللہ نے کیوں کہا، کس لیے کہا، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں بحث پیش کر سکتا تھا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ خاتم النبیین جو آخر میں آیا ہے، ولیکن رسول اللہ ہے، وخاتم النبیین، یعنی پیغمبر اسلام کون ہے؟ کا تمام انبیاء کے خاتم ہے۔ آپ کو پتا ہے خاتم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خاتم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہر مجلس میں میری کوشش یہ رہتی ہے کہ کوئی بات نوجوانوں تک پہنچ جائے، اور جو بچے مجلس سن رہے ہیں ان کے علم میں اگر کچھ اضافہ ہو جائے، ان کی معلومات میں اضافہ ہو جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ لہذا میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس جملے پر غور کیجئے، خاتم النبیین، دیکھیں ایک لفظ ہے خاتم، اسی خاندان کے، اسی قبیلے کے اور بھی الفاظ ہیں، مثلا ختم، مثلا اختتام، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ختم، اختتام، یا قرآن مجید میں اگر آپ سورہ بقرہ پڑھیں، قرآن مجید کا سب سے پہلا سورہ، تو سورہ کا آغاز ہی کہاں سے ہوتا ہے؟ کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، سمجھ رہے ہیں؟ ومما رزقناہم ینفقون، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اور متقین کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں، وہ نمازوں کے قائم کرنے والے ہیں، اور ان کو اللہ کی طرف سے جو کچھ ملتا ہے اس رزق میں انفاق کرتے ہیں، دوسروں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اللہ نے سورہ بقرہ میں مومنین کا تذکرہ کیا، متقین کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اللہ نے 2-4 آیتوں کے بعد اللہ نے کفار کا تذکرہ کیا، اور کفار کا جب تذکرہ کیا تو رسول سے صاف صاف کہا کہ یہ کافر ایسے ہیں، یہ ایسے کفار ہیں کہ آپ ان پر تبلیغ کریں یا نہ کریں، ان پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں تو پیغمبر نے جو تبلیغ کا آغاز کیا وہ تو کفاری کے درمیان کیا، وہ جو کفار تھے انہی سے تو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ لیکن یہاں کچھ ایسے کفار کا تذکرہ ہے جن کے بارے میں اللہ نبی کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ دین کو اختیار کرنے والے نہیں ہیں، آپ تبلیغ کریں یا نہ کریں۔ اب کیوں تبلیغ کو قبول کرنے والے نہیں ہیں؟ تو اللہ کہہ رہا ہے صاف صاف خداوند عالم نے اعلان کیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ دیکھیں میری بات سمجھیں، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان کی سماعت پر اللہ نے مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے۔ تو یہ ختم کا لفظ کہاں استعمال ہوا؟ کہ لوگوں کے دلوں کے لیے، لوگوں کی سماعت کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو ختم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ختم کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانا۔ دیکھیے پڑھے لکھے لوگ بھی مجلس کو سن رہے ہیں، لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا، ختم کا مطلب ہے مہر لگانا، اسی سے بنا ہے خاتم۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں مہر لگانا۔ اب یہاں پر مہر لگانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ دلوں پر مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان سے ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق سلب کر لی ہے، یعنی اللہ نے وہ توفیقین سے سلب کر لی، اب ان کے اوپر کسی بات کا اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں مہر لگانا۔ ختم کا مطلب مہر لگانا۔ ختم کے اور بھی معنی ہے، اور معنی کیا ہے؟ کہ ختم کے معنی ہے علامت مقرر کرنا، ختم کے معنی ہے گواہی دینا، گواہی دینا، تصدیق کرنا۔ اب میرے خیال میں آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ اب پیغمبر کون ہے؟ کہ پیغمبر ہے خاتم النبیین، خاتم النبیین۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیغمبر خاتم النبیین ہے۔ خاتم النبیین کے ایک معنی یہ بھی ہوئے کہ پیغمبر تمام کے تمام انبیاء کی نبوتوں پر گواہ ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ گواہ ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں۔ آدم کو علم ملا
گواہ پیغمبر ہیں۔ نوح کو اللہ نے تقوی عطا کیا، گواہ پیغمبر ہیں۔ ابراہیم کو اللہ نے خلت عطا کی، گواہ پیغمبر ہیں۔ موسیٰ کو اللہ نے ہیبت عطا کی، گواہ پیغمبر ہیں۔ عیسیٰ کو اللہ نے صاحب زہد بنایا، گواہ پیغمبر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1,23,999 انبیاء کی نبوتوں پر جو گواہ ہے اسے محمد کہتے ہیں، اسے محمد کہتے ہیں۔ لیکن سورہ رعد میں خداوند عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ خداوند عالم پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ آپ کی رسالت سے انکار کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس علم کتاب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جس کے پاس کیا ہے؟ کہ جس کے پاس علم کتاب ہے، یعنی اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس علم کتاب ہے۔ اور میرے خیال میں ساری دنیا جانتی ہے کہ یہاں عالم کتاب سے مراد کون ہے؟ بھئی رسول اللہ کے زمانے میں سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھنے والے کون ہیں؟ کس کے پاس علم قرآن ہے؟ دیکھیں میں شیعوں کی بات نہیں کرتا، شیعہ تو مولا علی کا نام لیں گے، لیکن اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے مولا علی کے سب سے زیادہ عالم ہونے کے سلسلے میں ایک جملہ تحریر کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک میں نے جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے یہ جملہ سب سے زیادہ اہم ترین ہے، کہ اہل سنت کے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ مولا علی سے بڑا عالم کون ہوگا؟ اس لیے کہ ہم نے تمام صحابہ کو علی سے پوچھتے ہوئے دیکھا، لیکن علی کو کسی سے کوئی سوال کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد علی سے۔ اور عزیزوں، علامہ فخر الدین رازی، کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ پسر ابی قحافہ کا علم اور مولا علی کا علم، اس میں زیادہ عالم کون تھا؟ تو فخر الدین رازی نے سب سے پہلے تو غور سے سوال کرنے والے کی صورت دیکھی اور کہا تم نے عجیب سوال کیا، کہاں علی کا علم اور کہاں ان کا علم؟ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سنو، دیکھیں وہ اپنے عقیدے اپنے اعتبار سے جواب دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا سنو، دیکھو مولا علی رسول اللہ کے ساتھ بچپن سے رہے، یا یوں سمجھو کہ علی کو تو رسول نے پالا، علی کو رسول نے پالا، بچپنے سے رسول اللہ کے ساتھ رہے اور رسول اللہ سے علم حاصل کرتے رہے۔ اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں رسول سے علم حاصل کرتے رہے، اور اس کے بعد کہا کہ خلیفہ اول بڑھاپے میں رسول اللہ کے پاس آئے، لہذا بچپنے میں حاصل کیا ہوا علم اور ہوتا ہے اور بڑھاپے میں حاصل کیا ہوا علم اور ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے قیامت کا جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ علی نے کیونکہ بچپنے میں علم حاصل کیا تھا اور انہوں نے بڑھاپے میں علم حاصل کیا تھا، لہذا علی کا علم پتھر کی لکیر ہے اور ان کا علم ریت کی لکیر ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ ان کا علم ریت کی لکیر ہے۔ دیکھیں ایک بات سمجھ میں آئی کہ مولا علی سے بڑا کوئی عالم رسول اللہ کے زمانے میں موجود نہیں تھا، یہ بالکل فیکٹ ہے۔ عبداللہ ابن عباس جن کی تفسیر بیان کر کے لوگ فخر کرتے ہیں، ایک بہت بڑے مجمع میں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ دیکھو اگر میرے ناقے کی مہار کی رسی گم ہو جائے تو میں اس قرآن سے پوچھوں گا کہ میرے ناقے کی مہار کی رسی کہاں چلی گئی؟ تو کسی نے کہا کہ یہ قرآن آپ کو کیا بتائے گا کہ آپ کے ناقے کی مہار کی رسی کہاں گئی؟ تو عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا کہ خاموش رہو، میں نے علم قرآن کسی غیرے سے حاصل نہیں کیا ہے بلکہ علی سے حاصل کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ علم قرآن میں نے علی سے حاصل کیا ہے، تو کیونکہ مولا علی سے حاصل کیا ہے لہذا میں یہ بتا سکتا ہوں۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ حقیقت میں عالم قرآن کون ہے؟ کا مولا علی۔ تو علم کتاب، مکمل کتاب کا علم کس کے پاس؟ کا مولا علی کے پاس۔ تو اللہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ رسول کی رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور عالم کتاب یعنی مولا علی کافی ہیں۔ اب رسول کون ہے؟ کہ یہ خاتم النبیین۔ میں نے عرض کیا کہ ختم کے یا خاتم کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی کی بات پر گواہ ہونا، تو رسول ہے خاتم النبیین،
یعنی تمام نبیوں پر جو گواہ ہو اسے محمد کہتے ہیں، اور جو محمد کی نبوت پر گواہ ہو اسے علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، اسے علی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں عزیزوں، خاتم، اب یہاں پر جو لوگ، یہ بہت اہم بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو لوگ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو یہ خاتم کا لفظ آیا ہے تو خاتم کا مطلب ہوتا ہے انگوٹھی۔ خاتم کے ایک معنی انگوٹھی بھی ہوتے ہیں، یعنی انگوٹھی کو بھی خاتم کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نبوت کی انگوٹھی ہیں، انبیاء کی انگوٹھی ہیں، اس سے ختم نبوت ثابت نہیں ہوتی۔ حالانکہ میں آپ کی خدمت پہ عرض کروں کہ بے شک خاتم کا مطلب انگوٹھی ہوتا ہے، خاتم کا مطلب انگوٹھی ہوتا ہے، لیکن خاتم کا مطلب مہر بھی ہوتا ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ اب اگر کہیں کے اوپر کوئی تحریر لکھی ہوئی ہو تو اگر تحریر کے نیچے مہر لگا دی جائے، سیل لگا دی جائے، تو سیل کے بعد کچھ بھی لکھا جائے، آپ غور نہیں کر رہے، اس سیل کے بعد کچھ بھی لکھا جائے اس کو ویلیڈیٹی حاصل نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں آپ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا یہاں تک لکھا گیا، اتنا حصہ ان کو دے دیا جائے، اتنا حصہ ان کو دے دیا جائے، اتنا حصہ ان کو دے دیا جائے، کسی نے اپنی وصیت لکھی اور آخر میں اس نے مہر لگا دی یا رجسٹرار نے مہر لگا دی، بس یہاں پر وصیت تمام ہو گئی۔ اب اگر اس کے بعد کوئی اپنی طرف سے کچھ لکھ دے تو اس تحریر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ کیوں کہ بھئی مہر سے پہلے جو لکھا ہوا ہے اس کی حیثیت ہے، مہر کے بعد جو لکھا ہوا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو مہر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مہر بھی کسی شے کے ختم ہونے کا اعلان کرتی ہے کہ بھئی یہاں پر تحریر تمام ہو گئی، یہاں پر ان کی رائٹنگ ختم ہو گئی، جو کچھ انہوں نے لکھا تھا وہ یہاں پر تمام ہو گیا، وصیت تمام ہو گئی، ول تمام ہو گئی، جو یہ لکھنا چاہتے تھے، جو ڈاکومنٹ تھا، جو دستاویز تھا وہ یہاں پر تمام ہو گیا، لہذا یہاں پر مہر لگ گئی۔ اب عزیزوں اس زمانے میں ربر کی مہر بنتی ہے، پیتل کی مہر بنتی ہے، ایسی مہر بنتی ہے، ویسی مہر بنتی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں لوگوں کی جو انگوٹھی ہوتی تھی اسی کے اوپر نام نقش ہوتا تھا، انگوٹھی کے اوپر انسان کا نام نقش ہوتا تھا۔ اب وہ اسی انگوٹھی سے اس کے اوپر سیاہی لگا کر اسی سے مہر لگاتے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ، اسی سے مہر لگاتے تھے۔ تو کیونکہ انگوٹھی سے مہر لگائی جاتی تھی لہذا انگوٹھی کو خاتم کہا جاتا ہے، تو اس مہر کو بھی خاتم کہا جاتا تھا۔ ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد، اس مہر کو بھی خاتم کہا جاتا تھا۔ تو اب اگر اللہ نے پیغمبر کو خاتم النبیین کہا، خاتم النبیین کہا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نبوت کے سلسلے میں مہر کی حیثیت رکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مہر ہی بتا رہی ہے کہ اب ان کے بعد کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد، کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ علی ولی اللہ کہتے ہیں، ارے بھیا یہی علی ولی اللہ جو ہے یہی تحفظ عقیدہ ختم نبوت ہے، اس لیے کہ مولا علی کی ولایت کا اعلان یہ بتاتا ہے کہ دیکھو اب محمد کے بعد کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ پر یہ بات سمجھ رہے، کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب یہ آپ علی ولی اللہ کہاں سے لے آئے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علی ولی اللہ ہم کہاں سے لے آئے؟ دیکھیں قبلہ غدیر کا میدان تھا، غدیر کا میدان تھا، اللہ کے رسول تھے، حاجی تھے، صحابی تھے، مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، سب کے سب حج کر کے واپس آ رہے تھے، شدت کی گرمی تھی، ٹھنڈی ہوا بھی نہیں چل رہی تھی۔ پیغمبر نے اس دھوپ میں سب کو روکا اور کجاووں کا ممبر بنوایا۔ کجاوے یعنی اونٹ کے اوپر جو کجاوے رکھے جاتے ہیں ان کو اتروا کے ایک کے اوپر ایک رکھ کے پیغمبر نے ممبر بنوایا، اور ممبر بنوانے کے بعد پیغمبر اس ممبر پر پہنچے، اور اس ممبر پر پہنچنے کے بعد پیغمبر نے مولا علی کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور اٹھا کے دکھایا، اور دکھانے کے بعد ایک طویل خطبہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ وہ پورا خطبہ خطبہ غدیر کے نام سے جانا جاتا ہے، جو تاریخ میں موجود ہے، خطبہ غدیر۔ پیغمبر نے خطبہ پڑھا، اس خطبے میں پیغمبر نے اللہ کی تعریف کی، اس خطبے میں پیغمبر نے اپنا ذکر کیا، اس خطبے میں پیغمبر نے نماز کا تذکرہ کیا، روزے کا تذکرہ کیا، حج کا تذکرہ کیا۔ تمام تذکرے کرنے کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ ہو مولایا۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ میرا مولا ہے، اللہ میرا مولا ہے۔ پھر فرمایا وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں
مومنین کا مولا ہوں. پھر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, اور جس کا میں مولا ہوں اس کا جو علی مولا ہے. اب عزیزوں رسول منبر سے خطبہ پڑھ رہے تھے, ہم نیچے بیٹھے ہوئے کلمہ پڑھ رہے تھے. رسول حدیث بیان فرما رہے تھے اور ہم نیچے بیٹھے کلمہ پڑھ رہے تھے. رسول نے کہا اللہ مولایا, جیسے ہی نبی نے کہا اللہ مولایا, ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. رسول نے کہا وہ انا مولا المومنین, ہم نے کہا محمد رسول اللہ. رسول نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, ہم نے کہا علی ولی اللہ. ہم نے کہا علی ولی اللہ. تو ہمارا جو کلمہ ہے وہ بھی اعلان غدیر کے مطابق ہے. لیکن دیکھیے عزیزوں, بات اسی وقت مکمل ہوتی ہے کہ جب تحریر کے نیچے کوئی مہر لگ جائے. میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا, اب اس کلمے کی تصدیق کون کرے گا؟ یاد رکھیے عزیزوں, اس کلمے کی تصدیق کوئی ملا نہیں کرے گا. اس کلمے کی تصدیق کوئی مفتی نہیں کرے گا. اس کلمے کی تصدیق کوئی قاری نہیں کرے گا, کوئی تابعی نہیں کرے گا, کوئی تابعی نہیں کرے گا, کوئی صحابی نہیں کرے گا, کوئی مکے میں رہنے والا نہیں کرے گا, کوئی مدینے میں بسنے والا نہیں کرے گا. اجماع سے اس کلمے کی تصدیق نہیں ہوگی. وصیت سے یہ کلمہ نہیں سمجھایا جائے گا. اس کلمے کے لیے شورا کی ضرورت نہیں ہے. اس کلمے کے لیے قہر و غلبہ کی ضرورت نہیں ہے. نبی حدیث پڑھ رہے ہیں, ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں. اب یہ کلمہ صحیح ہے یا نہیں ہے, دیکھیں اس سے قیمتی کوئی بات نہیں ہو سکتی. کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کلمہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ قیامت کی بات عرض کر رہا ہوں. دیکھیں جس کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا, یعنی جس کو اللہ نے انبیاء کا خاتم بنایا, اللہ نے اس کے ذریعے بھی اس کلمے پر مہر نہیں لگوائی. کچھ غور کر رہے ہیں؟ پیغمبر تو حدیث پڑھ رہے ہیں, اللہ نے اس کلمے پر پیغمبر کے ذریعے بھی مہر نہیں لگوائی, بلکہ مہر بھی اللہ نے خود ہی لگائی. سورہ مائدہ میں پڑھیے اللہ نے کیا مہر لگائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی آج کے دن ہم نے دین کو کامل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا, اور اللہ آج دین سے راضی ہو گیا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت جو ہے یہی ایک مہر کی حیثیت رکھتی ہے اور یہی تصدیق کرتی ہے ہمارے کلمے کی کہ ہم نے غدیر میں جو کلمہ پڑھا وہ اس سے ثابت ہوتا ہے. بس میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں. اب ذرا آپ غور فرمائیں عزیزوں کہ یہ علی ولی اللہ, یہ ولایت امیر المومنین, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ولایت امیر المومنین, بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے, کوئی عمل قابل قبول نہیں. اب میں آپ کی خدمت میں آخری بات عرض کر رہا ہوں. مثلا میں عرض کروں کہ نماز کے سلسلے میں آپ نے پیغمبر کی یہ حدیث سنی ہوگی, باقاعدہ سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان قبلت قبل ما سوا وان ردت رد ما سوا. یعنی اگر نماز قبول تو ہر عمل قبول, اور اگر نماز رد تو ہر عمل رد. تو اگر نماز قبول تو روزہ قبول, اگر نماز قبول تو حج قبول, اگر نماز قبول تو زکوٰۃ قبول, اگر نماز قبول تو خمس قبول, اگر نماز قبول تو تمام اعمال صالحہ قبول. لیکن اگر پیغمبر یہ کہہ دیتے کہ اگر نماز پڑھی تو ہر عمل قبول, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, اس لیے کہ ہم نے نماز پڑھی تو ہر عمل قبول. لیکن پیغمبر نے کہا کہ اگر یہ قبول تو ہر عمل قبول. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالی پڑھنا کافی نہیں ہے, بلکہ پڑھنے کے بعد یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے یا قبول نہیں ہے. تو اب نماز کیسے قبول ہوتی ہے؟ تو تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ جب تک محمد و آل محمد پر صلوات نہ بھیجی جائے, ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد, جب تک صلوات نہ بھیجی جائے اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوتی. یعنی جب تک آپ اللہم صلی علی محمد و آل محمد نہ کہیے اس وقت تک آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی, اس لیے کہ مکمل ہی نہیں ہوتی. تو جب مکمل نہیں ہوگی تو پھر قبول کیسے ہوگی؟ اب یہ صلوات میں سمجھتا ہوں کہ جتنے حضرات مجلس سن رہے ہیں سب کے سب ماشاءاللہ نمازی ہیں. آپ مسجد میں جماعت کی نماز پڑھتے ہیں. جب آپ مسجد میں جماعت کی نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد ہمارے یہاں ایک طریقہ رائج ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں,
یعنی جب نماز کے بعد زیارت بھی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اور سب ایک گھیرا بنا کے ایک سرکل بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جو امام جماعت ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور جیسے ہی آیت پڑھی جاتی ہے ویسے ہی مومنین صلوات پڑھتے ہیں, ویسے ہی مومنین صلوات پڑھتے ہیں. اور کیوں صلوات پڑھتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ اس آیت میں کہا یہی گیا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلوات پڑھتے ہیں, نبی پر صلوات پڑھتے ہیں. لہذا اے اہل ایمان یعنی اے ایمان لانے والوں تم بھی نبی پر صلوات پڑھو. صلو علیہ وسلموا تسلیما. اب اس میں صلو تو سب کی سمجھ میں آ جاتا ہے, صلو علیہ مطلب کیا ہوا کہ محمد پر. اور جب رسول سے کسی نے پوچھا کہ آپ پر صلوات کس طرح سے بھیجیں, صاحب سوائق محرقہ نے بھی لکھا ہے. صاحب سوائق محرقہ شیعہ کتاب نہیں ہے, شیعوں کی مخالفت میں لکھی ہوئی کتاب ہے. اس میں تحریر ہے کہ کسی نے پیغمبر سے پوچھا کہ یہ ہم آپ پر صلوات کیسے بھیجیں, تو پیغمبر نے فرمایا مجھ پر بطرہ صلوات نہ بھیجو, یعنی مجھ پر ناقص انکمپلیٹ صلوات مجھ پر نہ بھیجو. تو کہا یہ ناقص صلوات کیا ہے اور کامل صلوات کیا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ناقص صلوات وہ ہے جو میرے نام پر تمام ہو جائے, اور کامل صلوات وہ ہے کہ جس میں میرے ساتھ میرے اہل بیت کا ذکر کیا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس وقت تک صلوات مکمل نہیں ہوتی جب تک رسول کے ساتھ اہل بیت کا تذکرہ نہ کیا جائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لیکن اب کسی نے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام سرکار صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا کہ مولا اس آیت میں صلو علیہ تو سمجھ میں آ گیا, لیکن صلو علیہ وسلموا تسلیما, یہ تسلیمہ سے مراد کیا ہے؟ تسلیمہ سے مراد کیا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے آپ کے چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ تسلیمہ سے مراد ہماری ولایت کو تسلیم کرنا, ہماری ولایت کو تسلیم کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے مولا علی اور ان کی اولاد کی ولایت کو تسلیم نہیں کیا اور صرف محمد و آل محمد پر صلوات پڑھ رہا ہے تو اس کی صلوات بھی قابل قبول نہیں ہے. اب ذرا آپ اہمیت ولایت کا اندازہ لگائیں کہ اگر نماز قبول تو ہر عمل قبول, اور اگر صلوات قبول تو نماز قبول, اور اگر اقرار ولایت ہے تو صلوات قبول. ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد. تو یہ ہے ولایت امیر المومنین یعنی مولا علی کی ولایت. الحمدللہ کہ ہم ولایت امیر المومنین کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں. اور یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کربلا کے میدان میں جو لوگ آقا حسین سے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے, لڑنے کے لیے آئے تھے, جب آخر وقت میں سرکار سید الشہداء نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو, کس لیے قتل کر رہے ہو, مجھے قتل کرنے کا سبب کیا ہے؟ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کر دیا؟ کیا میں نے حرام محمد کو حلال کر دیا؟ کیا میں نے جائز کو ناجائز کر دیا؟ کیا میں نے ناجائز کو جائز کر دیا؟ کیا میں رسول کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں علی و فاطمہ کا لخت جگر نہیں ہوں؟ مجھے میری خطا بتا دو, مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے؟ تو آپ کو پتہ ہے ادھر سے کیا آواز آئی؟ بغضاً لأبیک, ہم آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں قتل کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یزید کا سارا لشکر جو امام حسین کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا, یہ لوگ بغض علی پر جمع ہو چکے تھے. اب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بغض علی تھا جو آن محمد کو قتل کیا جا رہا تھا. یہ مولا علی کی دشمنی تھی جو جناب قاسم کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے. یہ بغض علی تھا جو عباس کے بازو قلم کیے جا رہے تھے. یہ مولا علی کی عداوت تھی جو عباس کے سر پر گرز لگ رہا تھا. یہ مولا علی کا بغض تھا جو علی اکبر کے سینے میں برچھی توڑی جا رہی تھی. یہ مولا علی کا بغض تھا کہ حسین 6 مہینے کے بچے کو ہاتھوں پر لیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر تمہاری نظروں میں کوئی خطا وار ہوں تو اس بچے کی خطا بتا دو, اسے تو تھوڑا سا پانی پلا دو
اور ادھر سے 3 بال کا تیر چلایا جا رہا تھا۔ یہ 3 بال کا تیر اس لیے چلایا جا رہا تھا کہ دل میں بغض علی موجود تھا۔ ہاں عزیزوں، یہ بغض امیر المومنین تھا جو کربلا کے میدان میں امام حسین کو پس گردن سے ذبح کیا جا رہا تھا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، اگر کسی کو کسی سے دشمنی ہوتی ہے تو کسی کو قتل کر دیا جائے، بات تمام ہو جاتی ہے، لیکن یہاں تو قتل حسین کے بعد بھی مظالم کا سلسلہ تمام نہ ہوا، ظلم و ستم ختم نہ ہوا۔ ہاں عزیزوں، اشقیاء آ گئے، خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے۔ جب ایک خیمہ جلتا تھا بیویاں دوسرے خیمے میں جاتی تھیں، جب وہ دوسرے خیمے کو جلاتے تھے تو بیویاں تیسرے خیمے میں جاتی تھیں۔ ایک مرتبہ لعینوں نے تمام خیموں میں ایک ساتھ آگ لگا دی۔ عزیزوں، جب سارے خیمے جلنے لگے، راوی کا بیان ہے، آپ سن سکیں گے، راوی کہتا ہے کہ جب سارے خیموں میں ایک ساتھ آگ لگے تو امام حسین کے خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچے نکل کر میدان میں اس طرح سے بکھر گئے کہ جیسے کسی کے ہاتھ کی تسبیح ٹوٹ جائے اور دانے بکھر جائیں۔ لیکن قابل غور ہے یہ تشبیہ، راوی کیا بیان کر رہا ہے؟ جیسے تسبیح کے دانے بکھر جائیں۔ 2 باتیں تو سمجھ میں آتی ہے نا۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب تسبیح ٹوٹتی ہے اور اس کے دانے بکھرتے ہیں تو کسی ایک سمت میں نہیں جاتے، بلکہ مختلف سمتوں میں وہ دانے بکھر جاتے ہیں۔ اسی طرح سے خیموں سے نکل کے چھوٹے چھوٹے بچے چاروں طرف بکھر گئے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر 2-4 بچے ہوتے تو راوی تسبیح کی مثال نہ دیتا، اس لیے کہ تسبیح میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی بہت سے بچے تھے جو خیمے سے نکل کے بکھر گئے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں عزیزوں کہ جب کربلا میں خیمے جلے تو بہت سے بچے تھے، لیکن ذرا غور کیجئے کہ ان بچوں میں کتنے بچے مدینے واپس آئے۔ شام غریبہ ہی میں جناب زینب و جناب ام کلثوم کے سلسلے میں ملتا ہے۔ آپ روایت شام غریبہ میں سنتے ہیں کہ دونوں بیویاں 2 بچوں کو ڈھونڈتی ہوئی روانہ ہوئیں، ہر طرف بچوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن ایک جگہ جا کے کیا دیکھا کہ دونوں بچے شہید ہو چکے ہیں اور دونوں بچوں کے سینے کے اوپر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان ہے۔ 2 بچے یہاں مارے گئے۔ اس کے علاوہ کربلا سے کوفے سے شام راستے میں نہ معلوم کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے مزارات بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ بچے ناکوں کی پیٹھ سے گرتے تھے اور درجہ شہادت پر فائز ہو جاتے تھے۔ قافلے کو روکا نہیں جاتا تھا بلکہ قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ عزیزوں، قید خانہ شام تک جاتے جاتے کچھ بچے بچ گئے تھے۔ عزیزوں، لیکن راستے میں کیسے کیسے مظالم بچوں پر ڈھائے جاتے تھے۔ آپ ذرا سوچئے کہ آپ کے چوتھے امام سے کسی نے پوچھا، مولا آپ کربلا سے شام تک کس عالم میں آئے؟ تو آپ کے چوتھے امام نے فرمایا کہ میں کربلا سے شام تک حالت رکوع میں آیا۔ کہا مولا حالت رکوع میں کیوں آئے؟ کہا اس لیے کہ جو زنجیر میری کمر میں بندھی ہوئی تھی اسی کے ساتھ میرے لال محمد باقر کو باندھ دیا گیا تھا۔ اگر میں کمر سیدھی کر کے چلتا تھا تو میرا بچہ زمین پر گر پڑتا تھا۔ عزیزوں، اتنا مظالم ڈھائے گئے۔ امام محمد باقر کمسنی کا عالم ہے، لیکن راستے بھر مظالم اٹھاتے ہوئے چلے۔ اور پھر حسین کی کمسن بیٹی سکینہ، جس سے امام حسین سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اس بچی پر کتنے مظالم ڈھائے گئے، کتنے ظلم ڈھائے گئے جناب سکینہ پر، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کبھی بی بی کو جناب سید سجاد کے ساتھ خاردار راہوں پر پیدل چلایا گیا، کبھی جناب سکینہ کو ناکے کی پیٹھ پر سینے کے بل لٹا کر ایک رسی کے سہارے باندھ دیا گیا۔ عزیزوں، جب ناکہ چلا تو بی بی کا سینہ زخمی ہو رہا تھا۔ آج دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ناکے کی پیٹھ بی بی سکینہ کے خون سے سرخ ہو گئی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ کبھی بی بی کو ناکے پر تنہا بٹھایا گیا، بی بی ناکے سے زمین پر گر پڑی۔ جب امام حسین کا سر راستے میں رک گیا اور جناب زینب و جناب سید سجاد بی بی سکینہ کو واپس لے کے آئے، کیسے کیسے مظالم راستے بھر جناب سکینہ پہ ڈھائے گئے۔ عزیزوں، بس مجلس تمام ہو رہی ہے، لیکن میرے عرض کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جب خیموں میں آگ لگی تو اتنے بچے تھے
کہ راوی کہتا ہے کہ جیسے کسی کی تسبیح ٹوٹ جائے اور دانے بکھر جائیں. لیکن جب قافلہ واپس مدینے پہنچا تو سوائے امام محمد باقر کے کسی اور بچے کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے کے سارے بچے شہید ہو گئے, سارے کے سارے بچے درجہ شہادت میں فائز ہو گئے. حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ قید خانہ شام میں اپنے بابا پر روتے روتے اس دنیا سے گزر گئی. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ جب سنتے ہیں بی بی سکینہ کے مصائب آپ کتنا روتے ہیں؟ ذرا زینب کے دل سے پوچھئے کہ جب قید خانہ شام میں شام ہوتی تھی اور بی بی سکینہ زندے کے قریب آتی تھی اور پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھتی تھی تو پوچھتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو جناب زینب کہتی تھی بیٹی سکینہ یہ اپنے آشیانوں کی طرف جا رہے ہیں. تو بی بی اپنی پھوپھی کے پیروں سے لپٹ جاتی تھی اور کہتی تھی پھوپھی اماں کیا ہم کبھی مدینے واپس نہ جائیں گے؟ بس میں نے مجلس کو تمام کیا. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جب سکینہ اس دنیا سے گزر گئیں اور وہ وقت بھی آیا کہ بی بی زینب کو رہائی ملی اور قافلہ قید خانہ شام سے چلا, بی بی نے 7 دن تک یزید کے قصر کے قریب آقا حسین کا ماتم کیا. لیکن وہاں سے بھی جب قافلہ چلا تو بی بی کو سکینہ یاد آئیں, قید خانہ شام کے قریب آئیں, آگے بڑھ کے زندان کے دروازے کے دونوں بازوؤں پر دونوں ہاتھوں کو رکھا, اندر جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک ننھی سی قبر بنی ہوئی ہے, ایک ننھی سی تربت بنی ہوئی ہے. آواز دی اے بیٹی جب شام ہوتی تھی پرندے اپنے اپنے آشیانوں کی طرف جاتے تھے تو تم پوچھتی تھی کہ کیا ہم کبھی مدینے واپس نہ جائیں گے؟ اے بی بی ہم مدینے جا رہے ہیں, کیا ہمارے ساتھ مدینے نہ چلو گی؟ تقبل. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب یوسف صاحب مرحوم کی الحمدللہ رب العالمین اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب الرحيم كله. جزاک اللہ محترم مولانا میثم زیدی صاحب, آپ نے بہترین بیان سامعین کے درمیان پیش کیا. اور ایک بات سامعین آپ کے درمیان اور پیش کر دوں کہ اس بار جو آغا باخر میں عشر اولا عالی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے, وہ صبح 11 بجے مجلس کا آغاز ہوگا اور اس کا عنوان ہوگا امام اور امت. مومنین سے گزارش ہے کہ اس میں بھی زیادہ سے زیادہ شرکت فرمائیں یا آن لائن شرکت فرمائیں گراف ایجنسی کے یوٹیوب چینل پر. آئیے حضرات اب ہم نوحہ خوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم شہباز علی کربلائی صاحب سے کہ وہ اپنی پردرد آواز میں سامعین کے درمیان نوحہ خوانی کے فرائض انجام دیں. بہت بہت شکریہ بدر بھائی. میں اپنا نوحہ جو ہے وہ مومنین کے درمیان پیش کر رہا ہوں. حسین جاتا ہے مرنے کو اے میری زینب, قریب آ گیا اب وقت آخری زینب, سلام تم پہ اے بابا کی لاڈلی زینب, زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا, کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا,
زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا ہائے، یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا ہائے، یاد آؤ گے بھیا۔ بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم، اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم، سادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ، یاد آؤ گے بھیا ہائے، یاد آؤ گے بھیا، یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا، تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا، دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا، یاد آؤ گے بھیا ہائے، یاد آؤ گے بھیا۔ اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں، تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان، شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا، یاد آؤ گے بھیا ہائے، یاد آؤ گے بھیا۔ کتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر، لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لحد پر، اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا، یاد آؤ گے بھیا ہائے، یاد آؤ گے بھیا۔ دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے، کیا شام کے زندان میں آؤ گے سلانے، سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ، یاد آؤ گے بھیا ہائے، یاد آؤ گے بھیا۔ زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا۔ کس طرح بھلاؤں گی میں وہ درد کا منظر، وہ سوکھے گلے پر تیرے چلتا ہوا خنجر، زینب کو نظر آئے گا، زینب کو نظر آئے گا جب بھی کوئی پیاسا، یاد
یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا، ہوتا تھا تکلم یوں جدا بھائی بہن سے، جس طرح کوئی روح نکلتی رہی ثانی زہرا، الوداع 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 الوداع۔ جزاک اللہ شہباز علی صاحب، آپ نے بہترین نوحہ پردرد آواز میں سامعین کے درمیان پیش کیا۔ یقیناً یہ تلاوت کلام پاک، یہ ذکر محمد وآل محمد، یہ ذکر شہدائے کربلا علیہم السلام، مرحوم حسین اخباری صاحب کے لیے بہترین ایصال ثواب کا سبب بنے گا، اور ان کے متعلقین، ان کی اہلیہ کے لیے، ان کے بیٹے حیدر صاحب کے لیے، اور ان کے داماد ڈاکٹر سید دانش رضا کے لیے، اور ان کے جملہ اہل خانہ کے لیے بہترین تسکین کا سبب ہوگا۔ انشاءاللہ مومنین، آپ سے پھر جلد ملاقات ہوگی کسی نئے پروگرام کے حوالے سے۔ جب تک کے لیے دے اجازت، خدا حافظ والسلام۔